ارشادی حدیث ہوتا ہے سورہ آل عمران، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ارشادی حدیث ہے بے شک سب سے پہلا جو گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ للذی ببکۃ، وہ مکہ المکرمہ میں ہے، مبارکا وہ برکت والا ہے۔ مکہ المکرمہ میں جو پہلا گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ کیا ہے؟ مبارکا برکت والا گھر ہے، وہدی للعالمین اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اس مکہ میں روشن نشانیاں ہیں کہ مکہ ایسا شہر ہے جس میں اللہ نے اپنی عظیم نشانیاں رکھی ہیں، اور یہ حج اور عمرہ بھی نیکوکاروں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے۔ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم اس میں روشن نشانی ہے جہاں پر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے قدم رکھے، آج نشانات موجود ہیں۔ رب فرماتا ہے جہاں قدم لگے وہ میری نشانی ہے۔ پتہ چلا نیکوکاروں کے نبی کے جہاں قدم لگ جائیں وہ نشانی بھی ہے اور تبرک بھی ہے۔ یہ ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہ جن کے قدموں کو اللہ نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، جہاں ابراہیم کے قدم لگے وہ تو رب کی عظیم نشانی ہو، جہاں حضرت ہاجرہ دوڑے وہ تو زائرین عمرہ اور حج کے لیے نشانی ہو، اور ضروری رکن ہو، جہاں حضرت اسماعیل کے قدم لگے وہاں سے آب زمزم نکلے، زائرین لے کر آتے ہیں، وہ بھی اللہ کی نشانی ہو، جہاں ابراہیم کے قدم لگے حضرت ہاجرہ دوڑے وہ تو اللہ کی نشانی، تو جہاں مصطفیٰ تشریف فرما ہے قدم لگے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تو رب نے نشانی بنا دیا، تو جہاں مصطفیٰ تشریف فرما ہے 1000 فرشتہ صبح قبر مصطفیٰ پر آتا ہے، 70,000 شام کو سلام عقیدت مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ رسول کا عقیدہ رکھنے والوں سنیو، سمجھ جاؤ اس بات کو، اللہ کے گھر میں بھی فیضان اس کو ملنا ہے جو وسیلے کا قائل ہوگا۔ اللہ کے گھر میں جا کر بھی رحمت اس کو ملنی ہے جس نے وسیلے کا قائل صفا والمروہ من شعائر اللہ کیوں کہا؟ ہاجرہ دوڑی تھی یہاں پر، میں نے اس ادا کو اپنی نشانی بنا لیا۔ ہاجرہ دوڑے تو رب اپنی نشانی بناتا ہے، ابراہیم کے قدم لگ جائے تو رب اپنی نشانی بناتا ہے۔ جہاں مصطفیٰ تشریف فرما ہے مسلمان اس جگہ کو اپنی نشانی بنا کے اپنے ایمان کی روح کو تازگی کیوں نہ بخشے۔ لہذا عقل مند کا اشارہ کافی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ پھر اس گھر کی عظمت کیا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ مکہ ہے، وہ مکہ ہے، وہ مکہ شہر سب سے پہلے بنایا گیا، اور وہ بیت اللہ ہے سب سے پہلا گھر مکہ شہر میں، اور وہ برکت والا ہے، عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، ساتھ حکم ارشاد فرمایا، ساتھ ہی فضیلت بیان کی، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا، جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، ہر غم دور ہو گیا، ہر پریشانی دور ہو گئی۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہو گیا، حرم کعبہ میں چلا گیا، وہ امن والا ہو گیا۔ اور ساتھ آگے حکم ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کیا آرڈر فرمایا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ ہی کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس راستے کی طاقت رکھتا ہے۔ بیت اللہ جو سب سے پہلا برکت والا گھر بنایا گیا عالمین کے لیے، جو ہدایت ہے، اور اس میں اللہ کی عظیم
نشانی یہ ہے جو اس گھر میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا ہے کیا اس گھر میں؟ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس بیت اللہ کا حج لوگوں کے لیے فرض کر دیا گیا جو صاحب استطاعت ہے، اس راستے کی طاقت رکھتا ہے، خالصتاً رضا الہی کے لیے بیت اللہ کا حج یہ فرض ہے صاحب استطاعت پر۔ من استطاع الیہ سبیلا، صاحب ثروت پر حج فرض ہے، غریب آدمی پر حج فرض نہیں ہے۔ ومن کفر، جس نے کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، بے شک اللہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے عالمین سے، اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی سجدہ نہ کرے، صاحب استطاعت حج نہ کرے، صاحب ثروت زکوٰۃ نہ دے، اگر ہم سجدہ نہ کریں گے، ہم میں سے کوئی صاحب استطاعت ایک حج نہ کرے گا تو بڑی مخلوق حج کرنے والی، اگر کوئی نماز نہ پڑھے نقصان ہوگا، اپنے نامہ اعمال میں کمی ہوگی، جو سجدہ نہیں کرے گا چہرے سے نور ختم ہو جائے گا، اس کے ذمہ کرم پر یہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ روزی تنگ کر دیتا ہے۔ لہٰذا کوئی صاحب ثروت حج کرے تو اسے اس کی شان میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہے، کوئی صاحب ثروت زکوٰۃ دے یا نہ دے اس کی شان میں کوئی کمی و زیادتی نہیں۔ یہ راستے یہ طریق اس لیے اس نے بنائے ہیں کہ وہ حج کے طریقے سے گزار کر، عمرے کے طریقے سے گزار کر، وہ ہمیں اس راستے سے گزار کر ہمیں ہمارا تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے، ہمیں جنت کے راستے پر چلانا چاہتا ہے اور اپنی رحمت خاصہ سے ہمیں نوازنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی حج نہیں کرتا صاحب استطاعت تو اس کی ذات، اس کی شان میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، وہ عالمین سے بے پرواہ ہے۔ سنیے اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر مظہری کا مطالعہ کیجئے، تفسیر تبیان القرآن، تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیان اور تفسیرات افضلیہ اور دیگر تفاسیر کا اگر مطالعہ کریں تو ہر ایک مفسر نے اپنے اپنے انداز میں اس آیت کی تفسیر لکھی ہے۔ ایک تفسیر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہود نے یہ کہا کہ مسجد اقصیٰ سب سے پہلے عبادت خانہ بنا، اس آیت کی تفسیر یہ ہے۔ یہودی کہنے لگے کہ سب سے پہلے جو عبادت خانہ بنا تھا وہ مسجد اقصیٰ تھا، وہ عبادت خانہ سب سے پہلے بنا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ یہاں پر میدان معاشر برپا ہوگا، معاشر کا میدان بھی یہاں پر لگے گا۔ وہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے کہ انہوں نے پرانے قبلے کو، پرانے افضل عبادت خانے کو چھوڑ کر اپنا چہرہ پھینک دیا، افضل قبلے کو چھوڑ دیا، جو پہلے گھر بنا تھا مسجد اقصیٰ، مسلمانوں نے پرانا اور افضل قبلہ چھوڑ دیا، یہود کہنے لگے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس زمین پر سب سے پہلے اگر کوئی گھر بنا ہے لوگوں کے لیے اسے کعبۃ اللہ ہی کہا جاتا ہے، اسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ آیت میں ذکر کیا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، مکہ نہیں بولا گیا، ببکۃ، مکہ اور بکہ میں کیا فرق ہے؟ بعض محدثین مفسرین نے مکہ سے مراد شہر لیا ہے کہ یہ جو مکہ بولا گیا نا، مکہ بولتے ہیں اس سے مراد شہر مکہ، جس طرح کہ رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، مکہ شہر کی قسم جہاں پر حبیب تیرے قدم لگ گئے ہیں۔ تو لہٰذا مکہ سے مراد شہر مکہ ہے، اور بعض یہ فرماتے ہیں مکہ سے مراد مسجد حرام کا احاطہ ہے، وہ جو حرم کعبہ ہے وہ مراد ہے، لہٰذا ببکۃ سے مراد حرم کعبہ کا احاطہ ہے اور مکہ سے مراد شہر مکہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں آقا سب سے پہلے آپ ارشاد فرمائیں کہ کون سی مسجد بنی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے مسجد حرام بنی ہے۔
عرض کی حضرت ابو ذر غفاری نے آقا آپ نے ارشاد فرمائے اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی۔ ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا زمین کے وسط میں اسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اگر غور کریں تو ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے پہلا گھر بنایا گیا، کس نے بنایا؟ سب سے پہلے خانہ کعبہ کعبۃ اللہ شریف کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا۔ سب سے پہلے آپ بولتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ حج کے مضمون کی ساری سمجھ آئے گی کہ ہم وہاں پر جا کر حج کرتے ہیں تو اس گھر کی عظمت کیا ہے۔ سب سے پہلے کعبہ کس نے بنایا؟ فرشتوں نے۔ تاریخ اس کے بعد اور بھی موجود ہے، مگر جتنی تاریخ کا میں نے مطالعہ کیا سب سے پہلے اس گھر کو فرشتوں نے بنایا، پھر اس گھر کو پیارے آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر اس گھر کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے بنایا، پھر حرم کعبہ کو بنایا جرہم نے، پھر امالکہ نے، پھر قریش نے، پھر عبداللہ بن زبیر نے۔ تاریخ اس کے بعد بھی موجود ہے، مگر سب سے پہلے گھر جو بنایا گیا تھا اسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، اور جس نے بنایا تھا وہ فرشتوں نے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا تھا۔ لہٰذا یہ زمین کا وسط ہے اتنی برکت والا کہ مبارکن، یہ برکت والا ہے۔ برکت والا کیوں ہے؟ کہ اس میں اللہ کے نیکوکاروں کی نشانی موجود ہے۔ اب سنیے، اتنا تو سمجھ آ گئی کہ سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے، اور کس کس نے سب سے پہلے اس گھر کو بنایا۔ اور مسجد اقصی یہود نے اعتراض کیا مسلمانوں پر کہ پہلے قبلے کو، افضل قبلے کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتا ہے افضل بھی کعبۃ اللہ ہے اور پہلا بھی کعبۃ اللہ ہے، برکت والا بھی کعبۃ اللہ، سب سے پہلے گھر بنا وہ بھی کعبۃ اللہ، اور اس میں اللہ کی عظیم نشانیاں۔ اس کے بعد آیت میں ذکر کیا گیا مبارکم وہدی للعالمین، یہ برکت والا ہے اور یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ برکت کتنی ہے؟ آج کوئی یہاں پر مسجد صدیق اکبر میں نماز پڑھے تو برکت نصیب ہوتی ہے، کوئی مساجد اہل سنت میں نماز پڑھے تو برکت نصیب ہوتی ہے۔ یہاں کتنی برکت ہے؟ جہاں تو یہ نماز پڑھ کے دعا کرے تو قبول، یہ برکت ہے۔ نماز پڑھ کے دعا کرے تو قبول، یہ برکت ہے۔ مسجد آ کر بیٹھے یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے رحمت اور برکت ہے۔ مگر مبارکم وہدی للعالمین، اس بیت اللہ کا کیا مرتبہ ہے، اس بیت اللہ کی کیا شان ہے، اس گھر کا کیا مقام ہے، اس گھر کا کیا مرتبہ ہے۔ مبارکم وہدی للعالمین، حاجیوں، عمرہ کرنے والوں سنو، مبارکم وہدی للعالمین نے بتایا اللہ کے احاطے میں حرم کعبہ میں نماز پڑھو، ایک نماز کے بدلے میں اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک نماز پڑھنے سے اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مبارکن، اتنی برکت رب نے رکھی ہے۔